اسی طرح جو عبد القادر گل ایڈوکیٹ ہیں ان کے بارے میں غلط رپورٹ جمع کرائی گئی تھی کہ وہ گجرانوالہ میں نومینیٹڈ ہیں اور مریدکے کے پرچے میں انہیں آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ پہ بھیج دیا گیا اور یہ بات کورٹ سے چھپائی گئی. یہ پٹیشن زیر سماعت تھی. شہداء کی ڈیڈ باڈی کی ریکوریز کے لیے پٹیشنز زیر سماعت تھیں اور اسی طرح مسنگ پرسنز کی ریکوری کے لیے بھی پٹیشنز زیر سماعت تھیں. اور کچھ پٹیشنز تھیں جو کہ ریکارڈ طلبی کے حوالے سے تھیں کہ لوگوں کے گھروں پہ جو ریڈز کیے جاتے ہیں ان کے کاروبار کو بند کیا جاتا ہے اور پھر لے دے کر کے انہیں چھوڑا جاتا ہے اور ایک ایول گیم شروع ہے اور ایک اس طرح کے معاملات میں لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے پٹیشن زیر سماعت تھی. اٹس ویری آؤٹ سیٹ کہ فرام دا لاسٹ ویک پورے ہفتے ہمارے پٹیشنرز کو ہراس کیا جاتا رہا, پریشرائز کیا جاتا رہا. ایون دین یسٹرڈے ان فرنٹ آف مائی آفس میرے ایک پٹیشنر کو گرفتار کیا گیا ڈسپائٹ دا کلیئر انسٹرکشنز. یہ تمام انسٹرکشنز موجود تھیں کہ کسی پٹیشنر کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور کسی پٹیشنر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ایون دین اگر وہ مطلوب بھی ہو تو. اس کے باوجود انہیں ہراساں کیا گیا اور رات کو میرے پٹیشنر کو جو گرفتار کیا گیا وہ پھر میری انٹرونشن پر انہیں پھر رات کو چھوڑا گیا اور آج ہائی کورٹ میں انہیں پھر پیش کیا گیا. تو اٹس ویری سیڈ اور اٹس دی وائلیشن, sheer violation of the fundamental rights of the citizens of Pakistan guaranteed by the Constitution. آئین پاکستان جو ہمیں بنیادی حق کی ضمانت دیتا ہے, بدقسمتی سے وہ حق بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے اور چلی ہے رسم کے زمانے میں کوئی نہ سر اٹھا کے چلے اور یہ ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ جو بولے گا مار دیا جائے گا, جو بات کرے گا گرفتار کر لیا جائے گا اور جس نے حق بولا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی اور جس نے حق گوئی کی اسے دبا دیا جائے گا. یہ جو رسم پاکستان میں چلی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی لوگوں کی سلامتی کے لیے کوئی اچھی بات ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں ودن دا فور کارنرز آف لا انہیں قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کر چلنا چاہیے. ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس عہدہ ہے اور آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ غریب لوگوں کو پکڑ لیں, انہیں پریشرائز کریں, انہیں جا کے دھمکائیں, انہیں کہیں گے کیس واپس لے لیں. ڈیو ٹو سچ ریزنز اس وجہ سے آج میں نے عدالت میں, بھری عدالت میں, اوپن کورٹ میں کہا کہ میں اپنی ڈیڈ باڈیز کی بارے میں جو میری پٹیشنز ہیں انڈر پروٹیسٹ اسے وڈرا کرتا ہوں, کیونکہ اگر کورٹس کے آرڈر کے باوجود بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اگر کورٹس کے آرڈرز کے باوجود بھی انہیں جو ہے وہ تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر بینگ اے شہری میں صرف اتنا ہی کر سکتا تھا جو میں نے کیا. اور فرام دا ڈے فرسٹ میں نے آواز اٹھائی شہداء کے لیے, ان کے لواحقین کے لیے اور مسنگ پرسنز کے لیے, اور آئی واز دا ایلون ٹل آئی ایم ایلون کہ میں اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں اور انشاءاللہ اٹھاتا رہوں گا. جب آپ کو دبایا جائے اور اس وجہ سے کہ آپ عدالت کیوں آئے, جب آپ کو پریشرائز کیا جائے اس وجہ سے کہ آپ نے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا, جب آپ کو پر اس وجہ سے آپ کو دبایا جائے کہ آپ حق کے لیے کیوں کھڑے ہوئے, تو پھر پروٹیسٹ کرنا ہمارا بنتا ہے. انڈر پروٹیسٹ میں نے وڈرا کرنے کی کورٹ میں بات کی تو دیٹس وار ویری اسٹانشنگ, کورٹ کے لیے بھی پریشان کن بات تھی, لیکن بہرحال ہم اب بھی اس پہ ہیں. اگر آزادانہ نقل و حمل اور آزادانہ مرضی کے ساتھ, اب اگر ہمیں فہم و فراست کے ساتھ, اگر ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے ساتھ, بنیادی حقوق کے تحفظ کے ساتھ اگر ہمیں عدالتی پروسیڈنگ کو چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, then we will withdraw the all petitions under protest. ہم انڈر پروٹیسٹ میں وڈرا کرنا بہتر سمجھیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے آپ کی ظلم و زیادتی کا نشانہ بلا وجہ بنے, اور ہم نہیں بننا چاہتے. ظالم کا مقابلہ ہم آئینی اور قانونی طور پر کر رہے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن آؤٹ آف لا, آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن جا کے آپ کے پاس لاٹھی ہے, آپ کے پاس بندوق ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اپنی عزت نفس ہے اور ہمارے پاس جو آئین کی دی ہوئی بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے, بس ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دین ڈیو ٹو پریشر آف گورنمنٹ فنکشنریز, آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں بین السطور سمجھ میں آ جاتی ہیں, کس نے پریشر دیا ہے, کون دینے والے ہیں, کون دبانے والے